گھر صرف مکان نہیں، ایک امانت ہے۔ آج کا انسان زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑی گاڑی، اونچا عہدہ، خوبصورت گھر، یہ سب اس کی خواہشات کی فہرست میں شامل ہیں۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے، دوڑتا ہے، کماتا ہے، بناتا ہے، مگر اس دوڑ میں ایک چیز اکثر پیچھے رہ جاتی ہے: گھر کا اصل مقصد۔ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ اچھا گھر وہ ہے جس کی دیواریں مضبوط ہو، فرنیچر قیمتی ہو اور سجاوٹ دیدہ زیب ہو، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ گھر کی اصل خوبصورتی اس کے پردوں، صوفوں یا فانوس میں نہیں ہے، لیکن اس کے لہجوں، رویوں اور دلوں کے درمیان تعلق میں ہوتی ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان دنیا سے ہارا ہوا بھی لوٹے تو ٹوٹے نہیں، سنبھل جائے۔ باہر کی دنیا مقابلے کی ہے، تنقید کی ہے، توقعات کی ہے۔ وہاں انسان کو مضبوط نظر آنا پڑتا ہے، چاہے اندر سے وہ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو۔ مگر گھر وہ پناہ گاہ ہے جہاں اسے مضبوط نہیں، محفوظ محسوس ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر یہی گھر میدان جنگ بن جائے تو انسان کہاں جائے؟ اگر دروازہ کھولتے ہی دل پر بوجھ اتر آئے تو وہ سکون کہاں سے لائے جس کے لیے ساری زندگی محنت کی جاتی ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں اچھی کمائی، اچھا گھر، لیکن زندگی بار بار ثابت کرتی ہے اچھا اخلاق، پرسکون گھر، سخت زبان، طنزیہ لہجہ، ہر وقت کی تنقید، یہ چیزیں شور نہیں کرتی مگر آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو چاٹ جاتی ہیں۔ دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جاتے ہیں اور ایک دن وہ لوگ جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ فرمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کردار گھر میں ظاہر ہوتا ہے۔ باہر کی نیکی دکھاوا بھی ہو سکتی ہے، مگر گھر کے اندر کا رویہ انسان کی سچائی بتاتا ہے۔ کچھ گھروں میں عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، نہ ہنسی، نہ بات چیت، نہ بے فکری، بظاہر سکون لگتا ہے مگر در حقیقت وہ خوف کی خاموشی ہوتی ہے۔ بیوی کچھ کہنے سے ڈرتی ہے، شوہر بات کرنے سے بچتا ہے، بچے اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنے والدین کے غصے سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ایسا گھر نہیں، ایک دباؤ کا کمرہ بن جاتا ہے۔ اسلام جس گھر کا تصور دیتا ہے وہاں عزت کی فضا ہوتی ہے، خوف کی نہیں۔ وہاں بات سنی جاتی ہے، غلطی پر ذلیل نہیں کیا جاتا، کمزوری پر سہارا دیا جاتا ہے۔ وہاں اختلاف ہو سکتا ہے مگر تذلیل نہیں ہوتی، وہاں تھکن ہو سکتی ہے مگر تنہائی نہیں ہوتی۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان جیسا ہے ویسا رہ سکے۔ باہر کی دنیا میں ہر شخص کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے، مضبوط بننے کا، کامیاب نظر آنے کا، خوش دکھائی دینے کا، اور گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان نقاب اتار کر سانس لے سکے۔ اگر گھر میں بھی اسے ہر وقت جج کیا جائے، ہر بات پر ٹوکا جائے، ہر کمزوری پر طعنہ دیا جائے تو اس کی روح آہستہ آہستہ تھک جاتی ہے۔